کتابوں کے مطالعہ سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ جو عمارتیں ہم تک پہنچی یا جن کا ذکر ہم تک پہنچا وہ تمام کی تمام بادشاہوں کی ملکیت تھیں۔ ان میں باغات، محلات، قلعے، سرائے اور ایسی دوسری عمارتیں ہیں، یا پھر وہ عمارتیں ہیں جن کا تعلق مذہب سے رہا ہو۔ ان کے علاوہ جو عام آدمی کے استعمال کی بلڈنگیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں زیادہ علم نہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ حمام کو قدیم عمارتوں میں ایک گہرا عمل دخل رہا ہے۔ اگر ہم رومنز کے تہذیب کا مطالعہ کریں تو اس دور میں بھی ڈائوکلیٹین اور کارکلا نے بڑے بڑے عظیم حمام تعمیر کیے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ان حماموں میں اس وقت کے بادشاہ صبح سے ہی شام تک غسل میں ہی مصروف رہتے۔ یہ بھی ایک عیاشی کا ذریعہ تھا۔ رومن دور کے بعد اگر ہم اسلامی دور میں آتے ہیں تو عباسیوں اور امیدز کے دور میں بھی حمام تعمیر ہوئے، اور قصر عمرہ اسی وقت کی یادگار ہے۔ برِ صغیر میں آئیں تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ہم نے شاہی قلعہ لاہور کے حمام کا تذکرہ کیا تھا۔ میرے پیچھے آپ ایک عمارت دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر ایک برج ہے۔ یہ شالامار باغ لاہور کا حمام ہے، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس شاہی حمام میں جانے کے لیے جو راستہ ہے وہ فرح بخش نامی تختہ کے شمال مشرقی کونے میں واقع ہے، اور یہی شمال مشرقی کونا ہے۔ اس کی تعمیر یا اس کی کنسٹرکشن تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہمیں اس تختے کے چاروں کونوں میں نظر آتی ہے، لیکن یہاں فرق یہ ہے کہ اس کی جو درمیانی انٹرنس آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے ہم اندر جائیں تو ایک ہمیں کوریڈور نظر آتا ہے، مزید آگے جائیں تو ایک ٹرانسورس چھوٹا سا کوریڈور یا سرنگ ہے، اور پھر سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں، اور سیڑھیاں نیچے اترنے کے بعد اگر ہم مزید آگے جائیں تو ایک طویل سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے چھوٹے بڑے کمروں کا۔ یہاں اگر آپ میری پشت پہ دیکھیں تو جو دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں دو منازل واضح طور پر نظر آتی ہیں، ایک اوپر کی منزل، ایک نیچے کی۔ نیچے کی منزل میں آپ کو تین مختلف جگہوں پر 5 اپرچرز یا چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ انہی حماموں کے کمرے ہیں، اور یہ اپرچرز ہوا کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ آئیے اندر چل کر اس حمام کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ یہ اس حمام کا پہلا کمرہ ہے، اسے ہم اینٹی چیمبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا پلان بالکل آکٹیگنل ہے، اور یہ کمرہ ڈائیگنلی سیٹ ہے، یعنی اس کی شمال اور جنوب کی جانب دروازے نہیں ہیں، بلکہ یہ دروازہ جنوب مغرب کی سمت میں ہے، اور میرے سامنے جو دروازہ ہے وہ شمال مشرق کی سمت میں ہے۔ اس کی کنسٹرکشن کچھ اس طرح ہے کہ اکراس اس کا ڈسٹنس تقریباً 18 فٹ کے قریب ہے۔ کونوں میں ہمیں چھوٹے چھوٹے ڈپریشنز نظر آتے ہیں جن کے اندر ملٹیفائڈ بلائنڈ آرچز ہیں۔ پھر ہر دیوار کے درمیان میں ایک تقریباً 6 انچ ڈپریشن ہے۔ اس کے اوپر اگر ہم جائیں تو ہمیں ایک چھوٹی چھوٹی محرابوں کی قطار نظر آتی ہے جس کے اوپر کارنس باہر پر نکلی ہوئی ہے۔ اب ان پینلز کے اوپر ہمیں ایک بلائنڈ آرچ نظر آتی ہے جو ٹیوڈر قسم کی ہے، جبکہ بالکل کونوں میں ہمیں کسی حد تک گوتھک قسم کی بینٹ آرچز نظر آتی ہیں۔ انہی بلائنڈ اور بینٹ آرچز کے اوپر اس عمارت کا گنبد یا گنبددار چھت ہے، جس میں کبھی بہت سے جیومیٹرک پینلز تھے، ان کے اوپر پینٹڈ ورک کی ڈیکوریشن تھی جو اب بالکل باقی نہیں رہی۔ شمال مغربی سمت میں جو دروازہ ہے اس کے باہر ایک گیلری ہے۔ گو یہ کمرہ بالکل پہلے تختے کے گراؤنڈ لیول پہ ہے، لیکن جب آپ گیلری میں جائیں تو وہاں گیلری آپ کو پہلی منزل پہ نظر آتی ہے، کیونکہ حیات بخش کا جو تختہ ہے وہ اس لیول سے کافی نیچے ہے۔ یہ گیلری اس طرح بنائی گئی ہے کہ سرخ سینڈ سٹون کے 4 کالمز ہیں، 2 کالمز انڈیپینڈنٹ ہیں بیچ میں، اور 2 کالم دائیں اور بائیں سوڈو کالمز ہیں جو دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ان کے اوپر بریکٹس ہیں، اور اس گیلری کی جو چھت ہے وہ بالکل ہموار ہے۔ یہ تمام کی تمام کنسٹرکشن ریڈ سینڈ سٹون سے کی گئی ہے۔ 8 پہلو کمرے کے شمال مشرقی سمت میں یہ ایک چوکھٹ نصب ہے۔ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نیچے اور اوپر ہمیں یہ گول سوراخ نظر آتے ہیں،
کبھی دروازے یہاں پھنسے ہوئے تھے اور وہ اس جانب کھلتے تھے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس دروازے کے 2 پٹ تھے. یہاں سے 13 سیڑھیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. ہر سیڑھی تقریباً 9 یا 10 انچ اونچی ہے، لیکن ان کی اونچائی مختلف ہے، ایک جیسی نہیں. پہلے جو 8 سیڑھیاں ہیں ان کی چھت 2 حصوں میں منقسم ہے. ایک چھت بالکل فلیٹ ہے، اس کے آگے کا جو حصہ ہے وہ اسٹیپڈ ہے، یعنی وہ بھی سیڑھیوں کی مانند ہی بنا ہے. ان میں جو درمیانی سیڑھی نظر آتی ہے ہمیں چھت میں، اس کے بیچ میں ایک سوراخ ہے. یہی سوراخ اسکائی لائٹ کا کام کرتا ہے. یہاں سے روشنی اور ہوا اندر آتی ہے. جبکہ ہم مزید اگر آگے آئیں تو جو اختتامی حصہ ہے جہاں سیڑھیاں بائیں جانب زاویہ قائمہ بنا کر بڑھتی ہیں، اس پر بھی ایک ڈومیکل چھت ہے اور اس میں بھی ایک گول سوراخ ہے. یہ سوراخ بھی اسکائی لائٹ کا کام کرتا ہے. سیڑھیاں اتر کر ہم اس سرنگ نما کمرے میں داخل ہوتے ہیں. اس کی چھت جو ہے وہ ایک والٹ پر مبنی ہے. اسے آپ ٹیکنیکلی بیرل والٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کمرے کے اس جانب اس کا حمام کا یا اس سرنگ کا اختتامیہ ہے. چھت میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 2 سوراخ نظر آ رہے ہیں. ایک سوراخ گول اور دوسرا مستطیل ہے. یہ بھی ہوادار اور روشنی کے لیے بنائے گئے ہیں. یہاں آئیں تو ہمیں جس جانب اس وقت کیمرہ نصب ہے 6 سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں اور یہ ہمیں اس تختے پر لے جاتی ہیں جسے حیات بخش کہتے ہیں اور جس میں شالمار باغ کا بہت بڑا تالاب واقع ہے. اب یہاں سے اگر ہم اس جانب مڑ جائیں تو حمام کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو دراصل حمام ہے. یہ اس حمام کا پہلا کمرہ ہے اور اس کمرے کے بالکل سیدھی قطار میں اس حمام کے باقی کمرے ہیں جو اس منظر سے آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں اور اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تمام کا تمام حمام ایک ایکسس پر مبنی ہے اور تمام کمرے اسی ایکسس پہ چلے جاتے ہیں. یہ سب سے پہلا کمرہ ہے. اس کمرے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ پلان میں یہ کمرہ بالکل مربع ہے، لیکن چاروں جانب یہ جو ایک آرچ کنسٹرکشن دیکھ رہے ہیں، ہر آرچ کے اندر ایک ڈپریشن ہے. 3 طرف تو اس قسم کا ڈپریشن ہے، جبکہ مشرقی سمت میں ڈپریشن کی بجائے ایک اور ایڈجائننگ کمرہ دے دیا گیا ہے. وہ بھی 3 حصوں پر مشتمل ہے. اس وقت وہاں کیمرہ نصب ہے، میں اس کا منظر آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں. یہ جو مربع کمرہ ہے اس کا میں ایکسپلینیشن نیچے سے شروع کرتا ہوں. اولاً تو اس کے فرش میں ایک مربع فوارہ ہے. یہ مربع فوارہ اس طرح ہے کہ مربع ایک بہت بڑا فریم ہے، اس کے اندر آکٹاگنل ایک اور ڈپریشن ہے. اس ڈپریشن کے عین وسط میں اس وقت کے فوارے کی کچھ نشانی اب بھی باقی ہے اور وہ آؤٹ لیٹ بھی ہے جہاں سے پانی باہر خارج ہوتا تھا. یہ تمام کا تمام فوارہ سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے سے بنایا گیا تھا جو رنجیت سنگھ نے یہاں سے اکھاڑ لیا اور اس کی جگہ یہ ناقص مرمت کر دی. دیواروں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں مختلف قسم کی ڈیکوریشن نظر آتی ہے، لیکن یہ ڈیکوریشن بھی کافی حد تک ناقص ہے اور اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ رنجیت سنگھ نے اسے اپنے دور میں رینوویٹ کیا. تاہم کچھ کنسٹرکشن اصل اب بھی باقی ہے. مثلا اس کونے میں اگر آپ دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی آرچز پر مبنی پینڈنٹس بنائے گئے ہیں اور انہی پینڈنٹس کی بنا پر یہ چھت اوپر جا کر گنبددار بن جاتی ہے. تمام کی تمام چھت پر جیومیٹرک موٹیوز پائے جاتے ہیں، جبکہ عین سینٹر میں یا گنبد کی چھت پر بہت سے نقطوں والا ایک بہت بڑا ستارہ ہے. آئیے اب اس کمرے کے ساتھ جو ملحقہ کمرہ ہے اس کا ایک جائزہ لیں. یہ کمرہ اس کمرے کی مشرقی جانب بالکل جڑا ہوا ہے اور 3 حصوں پر مشتمل ہے. ایک درمیانی حصہ گنبددار اور دائیں بائیں 2 چھوٹے تاکچے نما کمرے. میرا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ حمام کا سب سے پہلا حصہ ہے اور یہاں لباس چینج کیا جاتا ہے. یہ کمرہ روبنگ اور ڈی روبنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا. اگلا حصہ حمام کا آگے چل کے دیکھتے ہیں. حمام کا دوسرا حصہ چھوٹا ہے لیکن اس میں 3 اہم کمرے واقع ہیں. ایک کمرہ تو یہ ہے جسے میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں. یہ مربع کمرہ ہے اور تقریباً ہر سائڈ 6 فٹ ہوگی. اسی کمرے کی دائیں جانب ایک اور کمرہ ہے. یہ کمرہ شرقاً غرباً چلا گیا ہے اور اس سرنگ سے ملتا ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھی. اس کے اوپر بھی ایک بیرل والٹ کی طرح کی چھت ہے. یہ کمرہ مساج روم کا کام کرتا تھا. اس کمرے کے بالکل اپوزٹ مغرب کی سمت میں ایک اور کمرہ ہے. یہ کمرہ شرقاً غرباً نہیں بلکہ شمالاً جنوباً چلا گیا ہے اور یہ واش روم
اور لیبارٹری کا کام دیتا تھا. اس کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی والٹ ہے. اور یہ ہے حمام کا تیسرا سیکشن. بیسیکلی تو یہ بڑا کمرہ بھی ایک اسکوائر ہی ہے پلان میں، لیکن اس کے کارنرز کو تھوڑا سا کینٹڈ کر کے اس کو ہشت پہلو بنا دیا گیا ہے. جو سائڈز کینٹڈ کی گئی ہیں ان میں اس قسم کے ڈپریشنز دیے گئے ہیں، جبکہ دوسروں میں اس قسم کے آلکووز نظر آتے ہیں. اوپر اگر دیکھیں تو اس کمرے کی چھت بالکل ڈومیکل ہے، جیسا کہ پہلے کمرے کی چھت تھی. اور جیسا کہ پہلے کمرے کے مشرق کی جانب ایک ملحقہ کا کمرہ تھا، یہاں اس کمرے کے ساتھ بھی ایک ملحقہ کمرہ ہے. اس کی ساخت کچھ اس طرح ہے کہ بیچ میں ایک سینٹرل روم ہے اور دائیں بائیں جانب سیمی رومز یا ہاف رومز انٹروڈیوس کیے گئے ہیں. اس کے وسط میں ایک مربع ٹینک ہے جو 6 فٹ سے زائد گہرا ہے. اس ٹینک کے وسط میں ایک فوارہ تھا جہاں سے پانی اندر آتا، جبکہ مشرقی جانب ایک سوراخ ہے جہاں سے پانی باہر نکال دیا جاتا. یہ حمام سرد حمام کہلاتا تھا. اس کے کونوں میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ٹرائنگولر پروجیکشن نظر آ رہی ہیں. ان پروجیکشن کے دو مقصد تھے. اول یہ کہ نہانے والا ان کو بطور سیڑھی کے استعمال کر کے ٹینک میں اتر سکتا، دوسرا یہ کہ وہ نہاتے وقت ان پر بیٹھ بھی سکتا. اب اگر آپ باہر کا حصہ کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تھوڑی سی سلوپ ہے، اور سلوپ کے اور اس ٹینک کے درمیان ایک چھوٹی سی پانی کی راہ گزر بنا دی گئی ہے. یہ اس لیے تھی کہ جو پانی نہاتے ہوئے چھلک کے باہر آتا وہ اس چینل میں چلتا ہوا اس سمت میں آ جاتا. اور پھر یہاں آپ ایک انڈر گراؤنڈ چینل دیکھ رہے ہیں جہاں سے تمام کا تمام پانی باہر نکل جاتا. سرد حمام سے اب ہم مزید شمال کی جانب آئیں تو گرم حمام میں داخل ہوتے ہیں. گرم حمام تمام کا تمام ایک ایکزیل بیلنس پر مبنی ہے. دائیں اور بائیں جانب اس قسم کی پہلے 2 محرابیں ہیں. یہ محرابیں پلان میں نیم ہشت پہلو ہیں. پھر اس پلاسٹر کے بعد جس میں تھوڑی بہت ڈیکوریشن ہے ہمیں ایک اور والٹڈ ڈپریشن نظر آتی ہے. اس کے اوپر بہت بڑی آرچ ہے. یہاں جو آپ سنگ مرمر کی بہت سی سیلیں دیکھ رہے ہیں ان کے پیچھے ایک پانی کا کنواں تھا جسے بدقسمتی سے اس وقت ہم نہیں دیکھ پا رہے. یہاں اگر آپ مزید آگے آئیں تو آپ کو ایک کھڑکی نظر آتی ہے. یہ کوئی کمرہ نہیں بلکہ یہ دراصل ایک واٹر ٹینک ہے. اس کا فرش لوہے کا بنا ہوا تھا اور اسی حمام کے بارے میں ایسی کہانیاں مشہور ہیں کہ یہاں پانی محض ایک چراغ یا ایک موم بتی سے گرم کیا جاتا تھا. اس گرم حمام سے یا یہاں جو پانی گرم ہوتا تھا اس کی سپلائی اس سوراخ سے بھی باہر آتی تھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ تمام کا تمام کمرہ ایک غسل خانے کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. آگے آئیں تو یہ میں نے اس لیے بھی کہا کہ کچھ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ صرف ٹینکس میں ہی نہانے کا کام لیا جاتا تھا بلکہ فرش پر بھی بالٹیوں سے نہانے کا کام لیا جاتا. اب شمالی اختتامیہ پر ہمیں یہ بڑا ٹینک نظر آتا ہے جو تقریباً 8 فٹ گہرا ہوگا. مغرب کی جانب اترنے کے لیے ایک بڑی سی سیڑھی ہے. اس سیمی آکٹیگنل آلکو میں اگر آپ آئیں تو یہاں ایک کنسٹرکشن آپ کو بنی نظر آتی ہے. اس کی مٹی جھاڑ کر دیکھیں تو یہ دراصل ایک سنگ مرمر کا بنا ہوا شیر ہے. اس شیر کے اندر ایک سوراخ ہے اور اس شیر کے منہ میں سے گرم پانی اس ٹینک میں گرتا تھا. ایسے ہی 2 مزید شیر ان 2 کونوں پر واقع ہیں. یہ وہ برج ہے جو فرا بش کے شمال مشرقی کونے میں واقع ہے. میرا آپ کو اوپر لانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو حمام کا جو نقشہ اوپر سے ہے یا جس طرح چھتیں بنائی گئی ہیں وہ آپ کو بتاؤں، اور یہ بھی بتاؤں کہ اگر آپ اس طرف دیکھیں نیچے تو آپ کو ایک بہت بڑا خلا نظر آئے گا. یہ اس وقت کا واٹر ریزروائر تھا. حمام کو جتنا پانی سپلائی ہوتا وہ یہیں سے ہوتا. اس کے آگے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 2 سوراخ نظر آئیں گے، ایک چھوٹا اور ایک بڑا. چھوٹا سوراخ وہ سوراخ ہے جو سیڑھیوں کے وسط میں تھا، جبکہ بڑا سوراخ وہ سوراخ ہے جہاں سے سیڑھیاں زاویہ قائمہ بناتے ہوئے بائیں طرف مڑتی ہیں. آگے اگر آپ مزید چلیں تو آپ کو 2 سوراخ اور نظر آئیں گے، ایک مستطیل اور ایک گول. یہ اس سرنگ میں تھے جو سرنگ حیات بخش باغ کی طرف نکل جاتی ہے اور دوسری طرف سے بند ہے. اب مزید آپ بائیں طرف دیکھیے تو آپ کو 2 گنبد چھوٹا اور بڑا آپس میں جڑے نظر آتے ہیں. اسی طرح آگے چل کر 2 مزید گنبد ہیں اور پھر بالکل آخر میں ایک اور
नीचा या निचला गुंबद नज़र आता है। ये तमाम का तमाम गुंबद जो हमाम की छतें हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं। ये छतें ऊपर से इस तरह बनाई गई थी। बीच बीच में आपको जो सुराख नज़र आ रहे हैं वो क्लियर स्टोरीज या हवादान या रोशनदान का काम करते थे। शाही किला लाहौर के हमामों की तरह शालामार बाग के शाही हमाम की कहानी भी ऑब्सक्योरिटी में छुपी है। बहुत से मुसन्निफों ने शालामार बाग के बारे में लिखा, लेकिन वो इन हमामों का भरपूर तज़किरा ना कर सके। हद यह है कि आज तक जितनी भी तसनीफ़ात या पब्लिकेशंस शालामार बाग पे हुई उनमें भी इन हमामों का जिक्र बराए नाम ही रहा। इन हमामों की तस्वीर या इनकी कहानी शायद ही कभी कहीं छपी हो या शाया हुई हो। मैं समझता हूँ कि पीटीवी ने आज पहली बार इन हमामों को आवाम से मुतारफ़ कराया है, और जो लोग इस प्रोग्राम को देखने के बाद शालीमार जाएंगे वो इन हमामों को देखने की ख्वाहिश अपने दिल में ज़रूर रखेंगे। खुदा हाफिज़।